بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ حق کی آواز، صبر کی تصویر اور اللہ کی قدرت کے روشن معجزات کا آئینہ ہے۔ یہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ نے ظلم، جبر اور فرعونیت کے اندھیروں میں حق کا چراغ بنا کر بھیجا۔ مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کے محل سونے سے جگمگاتے تھے مگر اس کی روح اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل غلام تھے، کمزور تھے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تاکہ ذلت کا سلسلہ جاری رہے۔ اسی زمانے میں فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ حکم جاری ہوا، بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی دور میں ایک نیک عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، موسیٰ۔ ماں کا دل خوف سے کانپ اٹھا مگر اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی، اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ ماں کا خوف ایمان میں بدل گیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کی پرورش کروائی۔ دودھ کا معجزہ۔ محل میں بہت سی دائیاں بلائی گئیں مگر بچہ کسی کا دودھ نہ پیتا تھا۔ آخر موسیٰ کی بہن نے کہا، میں ایک گھر جانتی ہوں جہاں کی عورت اسے دودھ پلا سکتی ہے۔ یوں ماں کو واپس اس کا بیٹا مل گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے ایک قبطی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ غصے میں ایک مکہ مارا، قبطی مر گیا۔ موسیٰ کانپ اٹھے، اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ نے معاف کر دیا مگر فرعون کے دربار میں بات پھیل گئی۔ موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ مدین کا سفر اور نبوت کی تیاری۔ مدین میں موسیٰ نے 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ ان کے والد شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو بیٹی دی اور برسوں اپنے پاس رکھا۔ یہ سال صبر، محنت اور تربیت کے تھے۔ کوہ طور اور عظیم معجزات۔ ایک رات آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اللہ نے 2 عظیم معجزات دیے، ایک عصا جو زمین پر ڈالتے ہی زندہ سانپ بن جاتا، دوسرا ید بیضا، ہاتھ بغل میں ڈالنے سے چمکتا ہوا نکلتا۔ فرعون کے دربار میں حق کی صدا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنسا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگر بلائے گئے، ان کے جادو رسیاں تھیں مگر اللہ کا عصا حقیقت تھا، اس نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کا معجزہ تھا۔ آزمائشیں اور عذاب۔ فرعون نے پھر انکار کیا۔ اللہ نے نشانیاں بھیجیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈھک، خون۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا پھر مکر جاتا۔ سمندر کا معجزہ۔ آخر اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون پیچھے آیا، آگے سمندر، پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون پیچھے آیا، پانی واپس ملا، فرعون غرق ہو گیا۔ مرتے وقت وہ بولا، میں ایمان لاتا ہوں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، ظلم ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ ایمان کمزور دلوں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ سچ وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ اختتامیہ۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، معجزات کی، صبر کی، حق کی آواز کی۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو جائے تو یاد رکھیں،
آج بھی ہر فرعون کے مقابل ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے اور ہر سمندر اللہ کے حکم سے راستہ دے دیتا ہے۔ واللہ عالم۔